اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے مقابلے میں جو نہ مانے اس قرآن کو اور نہ ہدایت پر آنا چاہے تو اس کو بھی قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی۔ فرمایا نہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اوہو، بے شک وہ لوگ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا خالص کفر نہیں بلکہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہم کو کفر پر ڈٹ جانا ہے، ماننا ہی نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ کر لے کوئی تو پھر اس کو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یہ اس کے معنی یہیں یاد کر لیں، بار بار آئے گا۔ جب اکیلا ہو تو اس کے معنی ہے کیا انذرتا، آگاہ کیا آپ نے، ہم ان کو، برابر ہے ان کے لیے، کیا آپ نے ان کو آگاہ کیا؟ اگر آپ آج تک ان کو سمجھاتے رہے، سورۃ بقرہ مدنی ہے، مکہ کے 13 سال ان کو سمجھایا، لیکن آپ نے ان کو سمجھایا کوئی فائدہ نہیں۔ ام لم تنذرہم، یا آپ نے ان کو نہیں آگاہ کیا۔ انذر ینذر، آگاہ کرنا، آئندہ آنے والے کسی خطرے کو بتانا۔ آپ نے ان کو آگاہ کیا تب بھی برابر، آپ نے ان کو آگاہ نہ کیا تب بھی برابر۔ اور انذرتہم ام لم تنذرہم، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مختصر ترجمہ ہوتا ہے برابر ہے ان پر۔ انذرتہم، آپ کا ان کو آگاہ کرنا، ام لم تنذرہم، یا آپ کا ان کو آگاہ نہ کرنا، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ انسان کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے ایک وقت میں وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ خود گناہ کرتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، پھر گویا اللہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تجھے ہدایت نہیں ملنے والی۔ اسی کو فرمایا ختم اللہ، ختم، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اب صحیح بات دل میں اترتی نہیں اور صحیح بات کان میں جاتی نہیں اور سمجھتے نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی جب انسان گناہ کرتے کرتے اس موڑ پر پہنچ جائے کہ اس کی آتما ہی مر جائے تو کسی کے سنانے سے سنتا نہیں، سمجھانے سے سمجھتا نہیں، اور عبرت کے مقامات دیکھتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا عبرت سے دو چار ہے، مگر اس کے باوجود سب کہتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے اس بیماری کا۔ ارے اللہ کے سامنے کیا مقابلہ کرو گے؟ وعلی ابصارہم، اور ان کی نگاہوں پر غشاوۃ، پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب گناہ کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اب ان کے لیے ہدایت نہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایک اور طبقہ ہے اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی ہے قرآن سے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ بڑے توجہ سے سنیں۔ جو قرآن سنتا ہے اور ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن تفریح کے لیے، آخرت کا ڈر نہیں، اللہ کی محبت نہیں، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بس ایسے تفریح کے طور پر، اور مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ایمانی معاشرے میں ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے، بے ایمانی معاشرے میں جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی قرآن سے ہدایت نہیں نصیب ہوگی۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ پورے ایک رکوع کے اندر۔ ان کو منافق کہتے ہیں۔ عام طور پر جب منافق کا نام ہم سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں منافق جو ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں۔ غیر مسلم منافق نہیں ہوتا ہے، مسلمان منافق ہوتا ہے کہ جو دل سے نہیں مانتا ہے، بس ظاہری طور پر اظہار کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں ایسے۔ یہ کچھ کس کا ترجمہ کیا؟ یہ من کا معنی کبھی کبھی کچھ بھی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو، یقولو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ زور زور سے کہیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، اسلام زندہ باد، نعرے بھی لگائیں گے، وما ہم بمؤمنین،
اور نہیں ہے یہ ایمان والوں میں سے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ ہر دور میں رہیں گے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے گئے، 1000 لوگ ساتھ تھے، 700 رہے، 300 باہر نکل گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مبارک دور میں ایسے لوگوں کے ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مخلص لوگوں کے شانہ بشانہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ وما هم بمؤمنین، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں تو کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو مخلص ایمان والے ہیں، جو صحیح طور پر ایمان لائے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں میں بیوقوف بناتا ہوں ماں باپ کو، بیوقوف بنا کے پیسے لے لیتا ہوں، چوری سے لے لیتا ہوں، میں اپنے استاذ کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہوں۔ وہ اصل میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں کسی کو بھی، الا انفسہم، الا کے معنی مگر، بہت جگہ آئے گا، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزاد، تو بڑھا دیا ہم ان کو اللہ نے مرضاً، بیماری کے اعتبار سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو اس کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مگر نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ حج کر رہا ہے، نہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، نہ غیبت کو، نہ چغلی کو، نہ حسد کو، نہ کینہ کو، نہ بغض کو، اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ فرمایا بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا دانشور، دوسروں کو بے وقوف۔ وَإِذَا قِيلَ، اور اذا جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ زمین میں کیا فساد کر رہے ہیں یہ؟ کہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان والے بے ایمانوں کے ساتھ ویسے ہی بن گئے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ تو آگے اس جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑ رہے ہیں کہ کٹر پنتھی مت بنو، سب کے ساتھ برابر رہو۔ فرمایا اسی کا نام فساد ہے۔ الا، سنو، انہم، الا، بہت جگہ یہ لفظ آئے گا، اس کے معنی آگاہ ہو جاؤ، سن لو، انہم، بے شک یہ لوگ، ان جہاں بھی آئے اس کے معنی ایک ہی ہے، بے شک، ہم، یہی لوگ، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صلح کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، اذا، جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ایسے لوگوں سے، آمنو، ایمان لاؤ صحیح طور پر، کما، جیسا کہ آمن الناس، آمن، ایمان لائے، الناس، لوگ، لیکن لوگوں سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، ہم کو تو ہمارا ہی نہیں پتہ ہے، جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ قالو، تو وہ کہتے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ آمن، ایمان لائے، السفہاء، بے وقوف لوگ۔ معلوم ہوا ان لوگوں کی یہ بھی پہچان ہے کہ یہ سچے اور مخلص ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ الا، سنو، یہ نہیں، صحابہ نہیں بے وقوف، مخلص مومن بے وقوف نہیں، انہم، بے شک یہی لوگ، ہم، یہی تو، السفہاء، بے وقوف ہیں، بار بار تاکید ہے، پکے یہی بے وقوف ہیں۔ تو دوسروں کو کیوں بے وقوف کہتے ہیں؟ فرمایا بے وقوف کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بے وقوف کہتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، خود بے وقوف ہیں۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لقوا یہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے مراد اس طرح کے لوگوں کی ہمیشہ دو طبقے ہوں گے، ایک وہ طبقہ ہوگا جو اس طرح کے لوگوں کو تیار کرے گا اور دوسرے وہ بے وقوف ہوں گے جو ان کے کہنے پر تیار ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں اصل منافقت کی جڑ یہودی تھے، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یہ ان کے شاگرد تھے، تو ان بڑوں کو قرآن نے شیطان کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے کام شیطانوں جیسے ہوں تو وہ بھی شیطان ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہودیوں سے ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، تو ادھر کلمہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انما نحن مستہزئون بے شک ہم مستہزئون مذاق اڑا رہے تھے، ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم تھوڑا کلمہ پڑھ۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان سے مذاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہاں بات سمجھ لیں تو آگے جگہ جگہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے تو اس سزا کو انہی لفظوں میں بیان کر دیا جاتا ہے جو جن لفظوں میں جرم کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ایسے کو تیسا، یعنی جو ہمارے ساتھ ظلم کرے گا ہم اس پر ظلم کریں گے، حالانکہ کسی نے تھپڑ مارا اور اس نے واپس تھپڑ مار دیا تو یہ تھپڑ ظلم تو نہیں ہے، یہ تو اس نے جو تھپڑ مارا تو اس کا جواب ہے۔ قرآن پاک بھی اسی طرح اس کو عربی میں مشاکلہ کہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے، یعنی ان کی مذاق اڑانے کا ان کو سزا دیتا ہے۔ اور سزا کیسے دیتا ہے؟ واو تفسیریہ کے ذریعے سے آگے تفسیر وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو کھینچتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، کھینچنے کا مطلب ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل دینا ان کی مذاق اڑا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یعمہون اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اولئک الذی یہ ہے وہ طبقہ الذین جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ہدایت ہو، اس کو بیچیں اور گمراہی خریدیں، یہ مطلب نہیں۔ ان کو دونوں موقع ملے تھے، ہدایت لیتے یا گمراہی لیتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو لیا، اس کا مطلب کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے اخلاق کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر لوگ صرف تب تک تھے جب تک آپ کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دیکھیے ابو جہل کو نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کس اخلاق کس کردار کے انسان ہیں، دشمن رہا۔ اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حبیب ہیں کیا، اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جتنا رونے کی کیفیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اتنی کسی کی نہیں تھی۔ تو وہ تو سمجھے نہیں تھے، اور منافق سمجھتے ہیں، اندر آتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہدایت کے پاس پہنچ گئے تھے مگر ہدایت کو بیچ ڈالا، گمراہی کو لے لیا۔ کیا عجیب بزنس کی، فما ربحت تجارتہم فما ربحت تو نہیں فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، تجارت کوئی چیز نہیں ہے جو فائدہ دے، مطلب ان کی تجارت سے ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ وما كانوا مهتدین اور یہ نہیں ہیں ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا مثلہم ان کا حال کمثل اس آدمی کی طرح ہے الذی جس نے استوقد نارا جلائی ہو آگ۔ مطلب یہ منافق کیسے ہیں؟ جس طرح اندھیری رات تھی پھر ایک روشنی ہوئی اور روشنی کی وجہ سے علاقہ روشن ہو گیا۔ مثلہم ان کا حال کمثل اس آدمی کی طرح ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کا اور مثل دونوں آ جائیں تو ایک ان میں سے زائد ہوتا ہے، لیکن عربی محاورے میں آتے ہیں دونوں، تو اب ان کی مثال کی طرح ترجمہ نہیں کریں گے۔ کمثل اس آدمی کی طرح ہے الذی جس نے استوقد جلائی نارن آگ، آگ جلی، روشنی ہوئی، چراغ جلا، فلما اضاءت
تو جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی کو، علاقہ روشن ہوا، خود ان کو روشنی ملی اور انہوں نے صحیح راستے کو دیکھ لیا، لیکن ہائے بدقسمتی، جب روشنی ہو گئی اس کے بعد روشنی چلی گئی۔ یہ منافقوں کی مثال ہے کہ آئے دین سمجھا مگر پھر واپس، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو فی ظلمات اندھیریوں میں۔ دیکھیے قرآن پاک ہر جگہ اندھیری جمع لاتا ہے اور نور کو واحد لاتا ہے۔ روشنی ایک ہے اللہ کا دین، اس کے سوا جتنی ہے وہ سب کی سب اندھیریاں، پھر اندھیری میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، تو دیکھتے نہیں تو کم سے کم کوئی دوسرا بتانے والا ہو تو اس سے سن کر مان جائیں نا، پوچھ لیں کسی سے۔ سمن بہرے ہیں، جب بہرے ہیں تو سنیں گے کس کی؟ بکمن گونگے ہیں، پوچھیں گے کس سے؟ تو چلو دیکھ ہی لیں۔ وہ عمیون اندھے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ کانوں کے بہرے اور کانوں کے اندھے نہیں اور زبان کے گونگے نہیں، بلکہ عقل کے اندھے، دل کے اندھے۔ سمن بہرے ہیں، اب حقیقی بات سنتے نہیں، بکمن ہدایت کی بات پوچھتے نہیں، عمیون اندھے ہیں، عبرتیں دیکھتے ہیں مگر سبق حاصل نہیں کرتے۔ فہم لا یرجعون تو یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ کہاں پہنچے ہیں؟ دور چلے گئے ہیں گمراہی کی طرف، اب واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، منافقوں کی بھی دو قسمیں تھیں، اور یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں زیادہ رہے گا۔ وہ کون سا طبقہ؟ پہلے والا طبقہ وہ کٹر لوگ تھے جو آئے ہی اسی شرارت کے لیے تھے کہ کلمہ پڑھیں گے مگر دھوکہ دیں گے، اور کلمہ پڑھا مگر پہلے دن سے کلمہ اس لیے پڑھا ہی نہیں، اسی لیے پڑھا تھا کہ اندر جائیں پھر دھوکہ دیں کہ ہم تمہارے ہیں مگر حقیقت میں نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ جو مفادات کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بناتا ہے، لیکن جب مفادات خطرے میں ہوتے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مطلب سچ بول کر کے تجارت چلتی ہے تو بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن دیکھا سچ سے چلی نہیں تو جھوٹ بولنے لگ گیا، جھوٹ بول کر کے بزنس کر رہا ہے، جھوٹ چلا رہا ہے۔ جہاں دیکھا کہ نہیں زیادہ ہی خطرہ ہے تو اور پیچھے ہو گیا، اور پھر اپنی شکل و صورت اور اپنے ظاہر کو بدلتا نہیں، تو جب زیادہ ہی نظر آئے خطرے کہ ایمان پر چلا نہیں جا رہا تو واپس پلٹ جاتا ہے، کہتا ہے ہم کون سے کٹر پنتھی مسلمان ہیں، ہم تو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، بیچ کے ہیں، دونوں طرف جاتے ہیں۔ یہ طبقہ قیامت تک رہے گا۔ او کا صیب من السماء، او یا کا اس کا حال اس آدمی کی طرح ہے، صیب من السماء آسمان سے بارش برسنے کی طرح، آسمان سے بارش برسی، فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد اور اس میں گرج بھی ہے، وبرق اور اس میں چمک بھی ہے۔ اب ایک کاشتکار کو بارش چاہیے، لیکن بارش کے ساتھ ساتھ میں گرج، چمک اور اندھیری تو آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں اندھیری بھی نہ آئے، گرج بھی نہ آئے، چمک بھی نہ آئے، مگر بارش مل جائے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ یجعلون اصابعہم ڈالتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو، اصابع انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ انگلی نہیں ڈالی جاتی، انگلی کا پوروا ڈالا جاتا ہے، یہ مبالغہ ہے، پوری پوری انگلی گھسا دیتے ہیں کان میں۔ من الصواعق، صاعقۃ کی جمع ہے، صاعقہ کے معنی بجلی جو زمین پر گرتی ہے، ہم اس کو کڑک کہتے ہیں، گرج کہیے گا، کڑکے سے بچنے کے لیے۔ فی من الصواعق اس کی گرج سے بچنے کے لیے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اب ایسا آدمی کہ جو اللہ کا دین تو قبول کرے لیکن میٹھا میٹھا دین ہو، کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بزنس بڑی چلے، کاروبار بڑا چلے اور بہت مزے آئیں، مگر نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، روزے نہ رکھنے پڑیں، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، جھوٹ نہ چھوڑنا پڑے، غیبت اور چغلی اور چوری نہ چھوڑنی پڑے، یہ ان کے لیے صواعق ہیں، گرج ہیں یہ۔ واللہ محیط بالکافرین، تو کیا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے آدمی بجلیوں کی گرج سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے، کیا بے وقوفی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچنا چاہے اللہ کے عذاب سے اس طرح نہیں بچ سکتا ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنائے اور حقیقت میں نہ بنے، فرمایا نہیں بچے گا۔ واللہ محیط، اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو سب گھیرے میں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق ایسے لوگ جن کو احکام مشکل لگتے ہیں
تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یکاد البرق، قریب ہے، یکاد قریب ہے، البرق کہ چمک، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، چمک سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں اس سے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چلتے ہیں وہ، فیہ اس میں، جب بھی روشنی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب جہاں کامیابیاں نظر آتی ہیں، مدینہ کے منافقوں کو غنیمت نظر آتی تھی، ایمان قبول کر کے کوئی عہدے شہدے اچھے اچھے مل جاتے تھے، مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس میں، روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیری ہوتی ہے، علیہم ان کے سامنے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ احد تک تمام منافقین ساتھ رہے، چونکہ روشنی روشنی تھی، لیکن جب غزوہ احد میں قربانی کا نمبر آیا، قاموا کھڑے ہو گئے، 300 لوگ کافروں کو دکھا کر عین میدان کے وہاں پہنچ گئے جہاں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے تک تیر پہنچ رہا تھا، وہاں سے واپس پلٹے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا یہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں۔ ولو اور اگر، اشاء چاہے، اللہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے شاء ہر جگہ اس کے معنی چاہنا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے۔ ولو شاء اور اگر، اور لو کے معنی 3 معنی آئیں گے، اکثر اس کا معنی ہوگا اگر، اور ایک معنی اس کا آئے گا کاش، اور ایک معنی اس کا آئے گا کرنا، آنا، جانا، یہ 3 معنی ہوتے ہیں۔ آنے جانے کے معنی میں تو چند مقام پر ہے قرآن پاک میں، شاید 2 جگہ آئے گا اس پارے میں، اور ورنہ اکثر اس کا معنی ہوگا اگر۔ ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا، لذہب تو لے جاتا، بسمعہم ان کے سننے کو، سننے کی طاقت کو یعنی کانوں کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، مطلب اللہ نے کان دیے، انہوں نے کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے آنکھیں دی، انہوں نے آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ان کو لے جاتا اور یہ اسی طرح رہ جاتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عجیب انداز ہے، دیکھیے کہا تھا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے کس کے لیے؟ اس طبقے کو متعین کیا جن میں 6 صفتیں ہوں۔ کن کے لیے ہدایت نہیں؟ ان الذین کفروا، کٹر کافر۔ اور کن کے لیے ہدایت نہیں؟ فرمایا جو اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم ماننے والے ہیں مگر حقیقت میں ماننے والے نہیں، یہ بدبخت کافر ہیں اور ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔